علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اٹھو، اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، کیونکہ تمہارے قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو جیسے ہی وہ قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ پاک تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے قربانی کے جانور کا خون اور اس کے گوشت میں 70 گنا تک اضافہ کر کے تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نہیں، یہ فضیلت تو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا یہ قربانی کیا ہوا جانور اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خرچ کیا ہوا مال جو بندہ عید کے دن اپنی قربانی پر خرچ کرتا ہے وہ مال اللہ پاک کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا قربانی کا جانور بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ اور فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جانور کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا کہ قربانی ثواب کی نیت سے کرو اور پھر اس پر صبر کرو، کیونکہ تمہاری قربانی کے جانور کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ پاک کی حفاظت میں گرتا ہے۔